شدید انداز میں احتیاط کرنے والے، تقوی کا سبق دینے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے. آپ کے ایک مخالف نے آپ کے خلاف کوئی بات کی تو ایک صاحب آپ کے پاس شکایت بتانے آئے کہ فلانے نے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو بات کرتے کرتے وہ انڈیا کا انداز ہے نا بولنے کا، اس طرح ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، نالائق، کوئی لفظ، تو ان کا ایک انداز ہے. اس نے کہا وہ سالہ یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں. تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اب اس حد تک جائیں گے کہ اس طرح کے جملے بولیں گے؟ فرمایا وہ مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لب و لہجے کو خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مدینے والے رسول کے طریقے سے سیکھا ہے. میں خبردار اس طرح کا جملہ اپنے مخالف کے لیے بولنا، اللہ کرے اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے مخالف کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال ہے، خبردار تم نے یہ بات کی تو آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا. انداز تھا. اور پھر اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے، اور ہم اس پیر کے مرید ہیں جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے تھے. تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں. دیکھنا یہ تربیت ہے، یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا. طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی. اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا. اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا، کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی. لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں، یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے. تو آپ نے اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے. میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے. فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے. حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے. فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے. ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی، فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ. آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں، ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی، اس کو اپنے اوپر لیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کا یہ مزاج تھا، اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار. آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے. اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا. تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو. آج آپ یقین کریں 25 لاکھ طالب علم ہے دینی مدرسوں کے اندر پاکستان میں. تو آخر ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. کس کس انداز میں پریشانیاں ہیں، لیکن عوام سے لے کر حکومتیں سب کا سوچتی ہیں لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی. حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور نبی پاک کے پیارے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کو باقاعدہ وظائف ملے. میں تو آج ذکر ہی ان لوگوں کا کر رہا ہوں جن کا مرشد میرا شوباز الہی، تجار علیہ سنگ حبیباں، تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈوراں، ہن مل سی نال نصیباں. اور مرشد ہماری ذات پر بوجھ پڑ گئے، اور مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی، اور مرشد ہمارے واسطے تو ایک شخص تھا، اور مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے. تو بڑی گہری بات ہے. میرا تو بس چلے تو میں کئی گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں حضرت پہ، اس لیے کہ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں نے کتابوں سے کرنی ہے، یہ تو میں نے آنکھوں سے تلاوت کی ہے اور دل میں نے تحریر بنائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شدید بھوک لگتی تھی نا تو میں جا کر ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا.
میں کہتا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو جناب صدیق اکبر فرماتے تھے مسئلہ بعد میں بتائیں گے، آپ پہلے روٹی کھلاؤں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام زیادہ لے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ پہلے روٹی کھلاتے ہیں پھر مسئلہ، کہتے ہیں یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا، بھوک لگتی تو میں جا کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا، پھر نبی کریم کی ذات تو پھر سخیوں کی امام تھی نا، حضور کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا، حضور تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے بھوک لگی ہوئی ہے، کہنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک شخص نا حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نوجوان، کچھ ضروری تو نہیں کہ جو آدمی غریب ہو وہ سارا کچھ کھول کے ہی بتائے تو تب بھی پتہ چلتا ہے، آپ ضروری تو نہیں، اور ہم حساب ہی بڑا لیتے ہیں لوگوں سے، بڑا حساب کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، مستحق ہے کہ نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوا نوجوان، تو کہنے لگا حضور دعا کرنا کل میرا آپریشن ہے۔ فرمانے لگے تو بیٹھ میں آیا، اندر گئے اور اتنے سارے پیسے مٹھی میں پکڑ کے لائے اور اس غریب کو تھمائے، کہنے لگے حضور میں تو دعا کے لیے آیا تھا، فرمایا وہ بھی میں کروں گا پر آپریشن تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، یہ پیسے بھی لے کے جاؤ، ڈاکٹر پیسے لیتا ہے، دوا پیسوں کی آتی ہے، کوئی ضروری ہے کہ آپ کو سارا مدعا کھول کے بیان کیا جائے، آپ کو ہر چیز کھول کے بتائی جائے۔ یہ لاک ڈاؤن جب بڑا سخت تھا تو ان دنوں میں نے کہا تھا کیوں کہتے ہو کہ فلانا لسٹیں بنائے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ خود لسٹیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بہن بھائیوں کی آمدن کتنی ہے، آپ خود راشن کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت نے فرمایا یہ لے کے جا، اس لیے کہ آپریشن پیسوں سے ہوتا ہے، وہ فری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت کے ایک شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک دن بڑا خوبصورت کرتا حضرت نے پہنا تھا، بڑا پیارا، یہ لے آتے ہیں کئی دفعہ، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پیر بڑا شوقین ہے، بڑے شاندار جوڑے پہنتا ہے، یہ مل جاتے ہیں تو پہننے پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بی بی لائی تھی نا بڑے پیار سے کرتا بنا کے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین صحابیوں پر کہنے لگے سونے بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا ہے؟ اندر گئے سرکار، حالانکہ وہ خاتون بڑے شوق سے بنا کے لائی، سرکار نے وہی کرتا دوبارہ پہن لیا اور لا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا، تو لوگ کہنے لگے جناب آپ تو امیر آدمی ہیں، تو سرکار کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر کس طرح کے معاملات ہیں، ہر چیز حضور غریبوں میں لٹاتے ہیں، تو یہ آیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا آپ نے یہ بھی مانگ لیا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے تو اس لیے لیا ہے کہ جب مروں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ مجھے اس میں کفن دے دیا جائے تاکہ فرشتے میرے اوپر رحم کھائیں، اللہ میرے اوپر کرم فرمائے۔ بہرحال حضرت تاج الشریعہ کے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت نے بڑا سونا کرتا پہنا اور مسجد میں جماعت کے لیے تشریف لے گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کتنا شاندار ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہترین ہے۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، سادے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ حضرت کے لیے تو کوئی بڑا تلاش کر کے کہیں سے لایا ہوگا۔ تو کہتے حضرت نماز پڑھ کے واپس آئے، کپڑے بدلے اور وہ لپیٹ کے مجھے دے دیا، فرمانے لگے میاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انشاءاللہ ڈھونڈا ڈھونڈایا ہی مل گیا، لے لو اور پہن لو۔ غریب پروری کا یہ منظر تھا، غریب، بڑی دور سے کچھ مہمان آ رہے تھے، کچھ امیر لوگ تھے۔ حضرت کا ایک خادم کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک غریب آدمی، اس کے کپڑے بتاتے ہیں بڑا غریب ہے، تو آ کے رونے لگا، حضور تاج الشریعہ سے کہنے لگا میری اماں انتقال کر گئی، ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو میری بھی، تو کہتے ہیں حضرت فٹافٹ دستار باندھ لیں، فرمایا چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور وہ مہمان آ رہے تھے، فرمایا ان کو کہنا انتظار کرنا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے چلے جائیں، آج میں اس غریب کو ہی ٹائم دوں گا، آج اسی کو وقت دوں گا۔ ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی عبادات میں، ریاضت میں، ادب میں، اتنے بڑے عالم تھے، علماء کہتے ہیں جی ہم لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ہمیں نہیں ٹائم ملتا، لیکن حضرت صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر کے بعد پابندی سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے، درود و سلام کی پابندی کرتے، معاملات میں پابند رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی خاص محبت تھی، خاص محبت، آپ نے نعتیں لکھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کی نعتوں کا، سفینہ بخشش، گلا بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ حضرت نے نعتیں لکھی، کلام کہا،
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو ٹانگیں سمیٹ لیا کرو۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون آیا تو حضرت صاحب نے نا فون سننا شروع کیا تو ٹانگیں جلدی سے سمیٹ لی، بڑی دیر تک سمیٹے رہے، تو ٹانگیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دراز کر لیں۔ جب فون بند ہو گیا تو عرض کی حضور آپ تو ذکر کے وقت ٹانگیں سمیٹتے ہیں، درود و سلام کے وقت، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگیں سمیٹ لیں فون سنتے وقت؟ اور جب تک آپ فون پہ لگے رہے یوں لگا جیسے بڑے محتاط ہو کے کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ معمولی فون نہیں تھا، یہ ایک سید زادے کا فون تھا۔ اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔